بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم اردو میں حصہ نظم میں مولانا ظفر علی خان کی حمد سے آغاز کرتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان 1873 میں وزیر آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اعلیٰ تعلیم بر صغیر کی معروف یونیورسٹی علی گڑھ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ آپ ایک محب وطن، سیاسی رہنما، صحافی اور قادر الکلام شاعر تھے۔ آپ کی نعتیں اور حمد خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ پہلا شعر دیکھیے۔ پہنچتا ہے ہر ایک مے کش کے آگے، دور جام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے، لطف عام اس کا۔ مے کش شراب پینے والا مراد ہر شخص، دور جام شراب کے پیالے کی گردش مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، تشنائے لب پیاسا رکھنا، لطف عام مہربانی۔ اس شعر میں مولانا ظفر علی خان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کائنات کے ہر بندے کے لیے عام ہیں، وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یکساں طور پر سب کو میسر ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا رزق اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کوئی شخص بھی دنیا کا ان سے محروم نہیں ہوتا۔ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے، ہے سچا ایک نام اس کا۔ یکتائی یکتا ہونا، ایک ہونا، دوئی دو ہونا، نقش نشان۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اس کی ذات گواہی دے رہی ہے، اور اللہ کے مقابلے میں شرک کی جتنی صورتیں ہیں سب کی سب جھوٹی ہیں۔ کائنات کی ایک ایک چیز، جنگل، پہاڑ، دریا، آبشاریں اور اسی طرح کے دیگر قدرت کے مظاہر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر شہادت دے رہے ہیں، اور جہاں جہاں شرک کے اڈے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن جن چیزوں کو خدا بنا لیا گیا ہے وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کا نام سچا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ کائنات کی ایک ایک چیز، مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کہانی سناتا ہے۔ ہم الگ الگ رنگوں کے سمندر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات یاد آتی ہے، پہاڑوں کے سلسلے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات یاد آتی ہے، رنگ برنگی مچھلیاں، رنگ برنگے پرندے، رنگ برنگے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات یاد آتی ہے۔ جب حبس کے مہینے میں حبس کے بعد ہوا چلتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات یاد آ جاتی ہے، اور ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود چل نہیں رہی، بلکہ اس کو کوئی نہ کوئی چلانے والی ایک ذات موجود ہے۔ سراپا معصیت میں ہوں،
سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ اس شعر میں مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ میں سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ سراپا، سر سے لے کر پاؤں تک، معصیت گناہ گار ہونا، مغفرت بخشش، خطا کوشی غلطیاں کرنا، گناہ کرنا، روش طریقہ، انداز، خطا پوشی گناہوں پر پردہ ڈالنا، خطا مانی غلطی یا گناہ، پوشی پوشیدن سے ڈھانپنا، خطا پوشی گناہوں پر پردہ ڈالنا، غلطیوں پر پردہ ڈالنا۔ اے اللہ، شاعر کہتا ہے، اے میرے خدا، میں سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ میرے جسم کے ایک ایک حصے سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن اے اللہ، تو سر سے لے کر پاؤں تک معافی ہی معافی ہے۔ جیسا کہ وہ ایک معروف دعا ہے، اللہم انکا عفون، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر دے۔ دوسرے مصرے میں خطا کوشی روش میری، اے اللہ میرا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس میں غلطیاں ہی غلطی ہیں، ہر لمحے ہر پل مجھ سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، لیکن اے میرے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، میرے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہتا ہے۔ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی۔ اس شعر میں ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ میری افتادگی، میری بے بسی، میری عاجزی، جب انسان مصیبت میں کسی مسئلے میں بے بس ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو مصیبتیں ہیں، مسائل ہیں، یہ رحمت ہوتے ہیں۔ مسائل کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتا ہے، اور یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں، یہ مسائل زندگی دراصل انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتے ہیں، اور یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ تو یہ دوسرے مصرے میں شاعر برملا اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ مصیبتوں میں، مسائل میں، بیماریوں میں میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے رجوع کر لیا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہا ہوں، اور میں نے اللہ کا دامن پکڑ لیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میرے گناہ بھی بخش دے، میرے مسائل بھی دور کر دے، میری بیماریاں بھی دور کر دے، اور میرے مسائل کو بھی ختم کر دے۔ اگلا شعر دیکھیے، ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر رہنے والوں پر اپنی دلیل پوری کر دی کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا، کہ تمام روئے زمین پر بسنے والوں تک حضرت محمد نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سب تک پہنچا دیا ہے۔ آخری آیت جو قرآن مجید میں اتری، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اب دنیا کا کوئی انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرے تک اللہ کا پیغام نہیں آیا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اور صادق و امین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو زمین پر بسنے والوں تمام انسانوں تک پہنچا دیا۔ آخری شعر دیکھیں، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ نور سے مراد روشنی، مراد قرآن مجید، مراد دین اسلام ہے۔ نور لفظی مطلب روشنی، اور اصطلاح میں نور سے مراد قرآن مجید اور دین اسلام ہے۔ کافر بار بار کوشش کرتے رہے، رہ رہ کر یعنی بار بار۔ مشرکین مکہ نے کئی غزوات لڑے، کوشش کرتے رہے کہ دنیا میں اسلام نہ پھیلے، اسلام ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن مجید کی تکمیل ہوئی اور اللہ کا دین دنیا میں مکمل ہو کر رہا، اور کافر اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود دین اسلام کو ختم نہ کر سکے۔ اس کا عزیز طلبہ، آپ نے یہ ساری نظم پڑھی، اس کا خلاصہ جو ہے اپنے لفظوں میں ان اشعار کو پڑھ کر آپ لکھنے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ نظم مولانا ظفر علی خاں کی کتاب حبسیات سے لی گئی ہے۔